السلام علیکم جی، ویلکم ٹو مائی چینل آڈیو بکس بائی سویرا۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ عنکبوت از قلم نور راجپوت، ایپیسوڈ نمبر 107۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لاہور کی ہلکی دھوپ اور مانوس ہوا جو کبھی سے توانائی بخشتی تھی، آج اسے بے جان لگ رہی تھی۔ لندن سے اتنی بڑی کامیابی سمیٹ کر لوٹنا کسی بھی سی ای او کے لیے جشن کا باعث ہوتا، لیکن منار فیشنز کا شیشے کا یہ عالیشان دفتر اسے بے رنگ اور ویران محسوس ہو رہا تھا۔ حالانکہ منار فیشنز اس کے لیے خوشخبری لانے پر خوشی سے جھوم رہا تھا، اس نے خود کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ قیمتی سرمئی لباس، گہری لپسٹک، سب بے سود ثابت ہو رہے تھے۔ اس کا میک اپ بھی اس کے اندر کے خلا کو نہیں چھپا پا رہا تھا۔ آئینے میں نظر آنے والی فجر کا ایک کاروباری عورت تھی، لیکن اندر سے وہ ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ اسے اپنا آپ بالکل خالی لگ رہا تھا، جیسے اس سے رشتے ہی نہیں، اس کی روح چھین لی گئی ہو۔ رئیس کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، ہر لفظ ایک تیزاب کی طرح اس کے وجود کو جھلسا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ولی کا فکر مند چہرہ گھوم گیا۔ اس نے صرف اس کے ذاتی نمبر پر ہی نہیں، آفس کے نمبر پر بھی کئی بار فون کیا تھا۔ ہر بار فون کی گھنٹی بجتی اور اس کے سینے میں ایک ٹیس اٹھتی، لیکن وہ اسے اٹھانے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اس کے درجنوں پیغام انتظار میں پڑے تھے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اسے اپنی تکلیف بتانا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر پائی۔ اپنی کرسی پر بیٹھی فائلوں کو بے دلی سے پلٹ رہی تھی۔ اس کا ذہن کام پر مرکوز نہیں ہو پا رہا تھا۔ ہر صفحے پر اسے رئیس کا قہقہا سنائی دیتا، اماں کے بے رحم الفاظ یاد آتے اور ولی کی فکر مند آواز اس کے کانوں میں گونجتی۔ اس کی روح پر لگا زخم تازہ تھا اور اس میں شدید درد تھا۔ شام کی ہلکی دھوپ اس کے دفتر کی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، لیکن اس کی دنیا میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ کامیابی کا یہ تاج اسے بے معنی لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی قیمت اس نے اپنی روح دے کر چکائی تھی۔ وہ بے چینی اور بے خوابی کی تھکن سے چور آخرکار صوفے پر ٹیک لگائے سو گیا۔ ایک بوجھل نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور پھر وہ ایک مبہم کربناک خواب کی وادی میں جا پہنچا۔ یہ کوئی خواب نہیں، بلکہ اس کے بچپن کا ایک بھولا ہوا بھیانک منظر تھا۔ وہ 5 سال کا تھا، خوفزدہ اور تنہا۔ ایک کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکتی اس کی ماں کی بے جان لاش جھول رہی تھی۔ اس کا ننھا سا جسم فرش پر پڑا سسکیاں بھر رہا تھا، آنسوؤں نے رخسار بھگو دیے تھے۔ وہ بار بار اپنی ماں کو پکار رہا تھا، جو جواب ہی نہیں دے رہی تھی۔ روتے روتے بے ہوش ہونے کو تھا جب ایک وجود کمرے میں داخل ہوا۔ ایک عورت، سفید لباس میں ملبوس، اس کے گھنگریالے بال کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ وہ اس کی لاش کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، شناخت سے پرے۔ وہ کچھ سرگوشیاں کر رہی تھی، ایسی آوازیں جو ہوا میں تحلیل ہو رہی تھیں۔ پھر اس کی اونچی ہیلز کی ٹک ٹک فرش پر گونجنے لگی۔ ہر ٹک ٹک اس کے ننھے دل پر ایک ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور اب اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ پھر بھی اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ تم ایک پیارے بچے ہو، عورت کی آواز گونجی۔ وہ ہاتھ ولی کے بالوں کو چھونے لگے۔ اگر سب ٹھیک ہوتا تو یقیناً افق کی خواہش پوری ہوتی، افق کا بیٹا اور میری بیٹی۔ مگر افسوس، یہ فیری ٹیل ایک زہریلی فیری ٹیل ہے۔ ننھے بچے نے بمشکل اپنا ہاتھ اٹھایا اور اپنی ماں کی جانب اشارہ کیا۔ اس کی آواز حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ میری ممی۔ عورت کی آواز میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ میں دیکھ سکتی ہوں، ایک نفسیاتی بچہ، ایک ملعون بچی جو کبھی نہیں مل سکتے۔ یہ الفاظ اور ان کے مفہوم اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ سسکتا رہا اور وہ عورت اسے وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ایک نظر افق کی بے جان لاش پر ڈالی، پھر خاموشی سے دروازے سے باہر نکل گئی۔ ہیل کے ٹک ٹک کی آواز دھیرے دھیرے دور ہوتی گئی، جیسے کوئی بھیانک خواب ہوا میں تحلیل ہو رہا ہو۔ آوازیں مدھم ہو گئیں اور پھر تیز۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔
دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ کانوں میں گونج سنائی دے۔ خواب کا ہر لفظ، ہر لمحہ اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ خوف اور الجھن کا ایک سرد احساس اسے گھیرنے لگا۔ اسی لمحے گلاس ونڈو سے اندر پڑنے والی ہلکی روشنی نے ایک منظر دکھایا جس نے اس کے دل کو سکون دیا۔ نینی کو ہوش آ چکا تھا۔ نیسا اور جارج ان کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر اطمینان کی لہر تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیزی سے ICU کی جانب لپکا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن نینی کی صحت یابی کی خبر نے اسے ایک نئی توانائی بخش دی تھی۔ وہ نینی کے بستر کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے آہستہ سے ان کا جھریوں بھرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ خوف اور بے چینی کے بادل چھٹ چکے تھے اور ان کی جگہ تشکر اور محبت نے لے لی تھی۔ نینی کا چہرہ کمزور لیکن پرسکون تھا۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی چمک واپس آ گئی تھی۔ نینی، اس کی آواز بمشکل نکلی۔ آپ کیسی ہیں آپ؟ نینی نے اسے دیکھ کر مسکرانے کی کوشش کی۔ ان کی مسکراہٹ میں ایک مدھم سی روشنی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تمہاری دعاؤں سے۔ تم آ گئے، بس یہی کافی ہے۔ ان کی آواز کمزور تھی لیکن اس میں پہلے جیسی اپنائیت اور پیار تھا۔ وہ دونوں کچھ لمحے خاموشی سے بیٹھے رہے، صرف ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ لمحے بے انتہا قیمتی تھے۔ نینی نے آہستہ سے ولی کے ہاتھ کو تھپ تھپایا اور ان کی نظریں کمرے میں ادھر ادھر گھومیں۔ تم اسے لائے نہیں؟ انہوں نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ان کی نظریں ولی کے چہرے پر جم گئیں۔ میری بہو کو؟ یہ سنتے ہی اس کا دل ڈوب گیا۔ فجر کا خیال دوبارہ ذہن میں لوٹ آیا۔ اس کی خاموشی، اس کے نہ اٹھائے گئے فون، ایک عجیب سا خوف اسے گھیرنے لگا۔ اس نے نینی کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا اور کوشش کی کہ اس کی آواز میں کوئی پریشانی ظاہر نہ ہو۔ میں جلد لے آؤں گا نینی، بس آپ ٹھیک ہو جائیں، پھر میں اسے لے کر آؤں گا۔ نینی نے ایک مطمئن سانس لی اور آنکھیں موند لیں۔ ان کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ وہیں بیٹھا ان کا ہاتھ تھامے رہا۔ ایک طرف نینی کے ٹھیک ہونے کی خوشی تھی تو دوسری طرف فجر کا بے خبری کا بوجھ جو اس کے دل پر ایک بھاری چٹان کی طرح جمع ہوا تھا۔ وہ بھی طرح الجھ چکا تھا۔ 2 دن گزر چکے تھے، 2 دن جو فجر نے کسی عذاب میں گزارے تھے۔ اس کا فون پھر سے بج رہا تھا۔ کال کرنے والا شخص ولی تھا۔ تھک ہار کر اس نے فون اٹھا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں بے تابی اور فکر مندی صاف جھلک رہی تھی۔ ہاں، میں ذرا بزی تھی، اس نے اسپاٹ چہرہ لیے جواب دیا۔ آواز میں ایسی بے حسی تھی جو اس کی اندرونی حالت کا عکس تھی۔ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا واقعی فجر اتنی مصروف تھی کہ اس کا فون تک نہ اٹھا پاتی، اس کے میسیجز تک نہیں دیکھ پاتی۔ مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی ہو فجر۔ اس کے لہجے میں فکر مندی مزید گہری ہو گئی۔ فجر نے منہ بھیج کر ایک سسکی روکی۔ وہ ٹوٹ رہی تھی مگر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ رئیس کے الفاظ ابھی تک اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ تنہا رہو، اکیلے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، میں ٹھیک ہوں۔ بھرپور کوشش کی کہ اس کی آواز میں کوئی لرزش نہ آئے، لہجہ سرد کر لیا۔ نینی کو ہوش آ گیا ہے، وہ ٹھیک ہیں اب۔ اس نے خود ہی خوشخبری سنائی۔ شاید اسے امید تھی کہ یہ خبر فجر کو کچھ سکون دے گی۔ وہ اب جلد واپس آ جاتا۔ چلو، اچھا ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ لہجے میں کوئی خاص خوشی نہیں تھی۔ وہ خود کو ہر جذبے سے عاری کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جلد واپس آؤں گا، وہ اطلاع دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کا جواب اتنا اسپاٹ تھا کہ ولی مزید ٹھٹک گیا۔ فجر، تم مجھ سے بات کرنے کے لیے دوسروں کو کال مت کیا کرو، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں غیر متوقع تلخی ابھری۔ مجھے فکر ہو رہی تھی، وہ نرمی سے بولا۔ لہجہ اب بھی اتنا ہی ملائم اور پرسکون تھا۔ ڈونٹ وری، مر نہیں رہی میں۔ وہ ساکت رہ گیا۔ فجر کے الفاظ کسی نوک دار چیز کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ یہ وہ فجر نہیں تھی جسے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا۔ مجھے اب کام کرنا ہے۔ اس نے ولی کی سنے بغیر فون بند کیا اور پھر پٹخ دیا۔ ہر چیز بری لگ رہی تھی، ہر چیز سے نفرت ہو رہی تھی۔
सितंबर के आखिर की एक खनक उदास शाम। एडिनबरा के प्राइवेट अस्पताल का माहौल एक अजीब बोझल खामोशी में डूबा हुआ था। सितंबर के आखिर की खनकी शीशे की बड़ी खिड़कियों से टकराकर अंदर के मसनूई तौर पर माहौल गर्म माहौल को मज़ीद गैर हकीकी बना रही थी। वली, जॉर्ज और निसा तीनों आईसीयू के बाहर रखे सोफे पर बैठे थे। चेहरों पर पहले से कुछ इत्मीनान था। वो नैनी के खतरे से बाहर आने पर शुक्रगुजार थे, मगर उस बंद दरवाजे के पीछे कमरे में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मंजर था। नैनी के बिस्तर के पास मिस्टर जोसेफ एक कुर्सी पर झुके बैठे थे। इनका कद आवर मजबूत वजूद आज सुकड़ा हुआ महसूस हो रहा था। इनके गोथिक तर्ज के स्याह लिबास और चेहरे पर हर वक्त तारी रहने वाली ड्रैकुला जैसी पुरस्रारियत आज मान पड़ गई थी। इनकी आंखें जो कभी पूरे शहर पर हुक्मरानी करती थी, आज सिर्फ एक कमज़ोर वजूद पर टिकी थी। नैनी, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस ख़ानदान के नाम कर दी थी। मिस्टर जोसेफ पैलेस में आज भी अकेले रह रहे थे। वो टूट चुके थे, मगर झुके नहीं थे। उन्होंने तन्हाई को अपनी सज़ा चुन लिया था। नैनी ने हमेशा ख़ानदान को एक साथ देखा था, मगर जब से जोसेफ पैलेस के मकीन अलग हुए थे और उन्होंने निसा और जॉर्ज के साथ रहना शुरू किया था, वो तब से बीमार रहने लगी थी। वो मिस्टर जोसेफ को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी, मगर इनकी ख्वाहिश पर वो बच्चों के साथ रह रही थी, और शायद इसी दबाव और दुख ने उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया था। नैनी ने धीरे से आंखें खोली और मिस्टर जोसेफ के चेहरे को देखा। इनकी आवाज़ एक कमज़ोर सरगोशी जैसी थी। मैं सबको पैलेस में एक साथ देखना चाहती हूँ। मैं अपना आखिरी वक्त वहीं गुजारना चाहती हूँ। उन्होंने नम आंखों से दरख्वास्त की। पहले की तरह मिस्टर जोसेफ का सर झुका हुआ था, जैसे कई सालों का बोझ एक लम्हे में उनके कंधों पर आन पड़ा हो। उन्होंने कुछ कहे बगैर नैनी के झुर्रियों भरे हाथ पर अपना हाथ रखा। सब ठीक हो जाएगा। अभी आप एक लंबी ज़िंदगी जिएंगी। कुछ देर मज़ीद बातें करने के बाद वो बाहर निकल आए। राहदारी में उन्हें देखकर तीनों बहन भाई खड़े हो गए। मिस्टर जोसेफ निसा के पास आकर रुके। उनकी आवाज़ में वो पुराना रौब नहीं था, बल्कि एक बाप की इल्तिजा थी। क्या तुम जोसेफ पैलेस वापस नहीं आ सकती? नैनी के लिए वो अपने बाप से सख्त नाराज़ थी। उनकी सख्त मोहरी और असूलों ने ही इस ख़ानदान को तोड़ा था, मगर इसने अब खुद को समेट लिया था। इसने एक नज़र अपने बाप के चेहरे पर डाली और फिर आईसीयू के दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ नैनी थी। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर होंठों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। जोसेफ पैलेस इनकी पहचान था। वो कब तक उससे अलग रह सकते थे? नैनी की ख्वाहिश इन सब की ख्वाहिश थी। वो अपनी वजह से दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकती थी। मकाम जोसेफ पैलेस, मॉरीफील्ड। वक्त कुछ दिन बाद, एक बरसती शाम। बाहर ख़ज़ां की बारिश पूरी शिद्दत से बरस रही थी और ठंडी हवा खिड़कियों के शीशों से टकरा रही थी, मगर मॉरीफील्ड में वाक़ जोसेफ पैलेस के वसी लाउंज में एक अजीब सी गरम जोशी और सुकून फैला हुआ था। आतिशदान में लकड़ियाँ चटक रही थीं और उनकी शोलों की रोशनी दीवारों पर लगी पेंटिंग्स पर रक्स कर रही थी। फिज़ा में खाने और ताज़ा बेक किए गए केक की मिली-जुली खुशबुएं फैली हुई थीं, जो इस घर के दोबारा आबाद होने का ऐलान थीं। नैनी अगरचे अभी कमज़ोर थीं, एक आरामदा बड़ी सी कुर्सी पर शॉल ओढ़े बैठी हुई थीं और उनके चेहरे पर एक गहरा इत्मीनान था। इनके आसपास तीनों बहन भाई मौजूद थे। निसा इनके लिए सूप का प्याला ला रही थी, जबकि जॉर्ज इसे जिद कर रहा था। निसा, अगर तुमने सूप में नमक तेज़ किया तो नैनी ने तुम्हें माफ़ नहीं करेंगी, और अगर तुमने मुझे तंग करना बंद ना किया तो मैं ये गर्म सूप तुम पर गिरा दूंगी। इसने मसनूई गुस्से से जवाब दिया, मगर इसकी आंखों में खुशी की चमक दिखाई दी। ये मंजर मुकम्मल था, एक ऐसा मंजर जिसे देखने की ख्वाहिश मिस्टर जोसेफ ने कई बार की थी। वो बालाई मंजिल पर राहदारी में खड़े, लकड़ी के जंगले पर हाथ रखे नीचे लाउंज में फैली उस जिंदगी को देख रहे थे। इनके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था, मगर इनकी आंखों में एक गहरी हसरत और एक लम्हाती सुकून साफ झलक रहा था। वली और जॉर्ज के दरमियान अभी भी एक अनजानी सी दीवार हायल थी। वो एक दूसरे से नज़रें चुराने की कोशिश कर रहे थे, मगर नैनी के सामने वो दोनों बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे।
जॉर्ज ने निशा के हाथ से सूप का चम्मच लेकर नैनी की तरफ बढ़ाया और वली इनके पांव दबाने लगा। कहकहों और बातों की आवाज़ें इस वसी लाउंज में गूंज रही थीं। मिस्टर जोसेफ ने एक गहरी सांस ली। सब कुछ था, मगर फिर भी एक कमी थी। काश काश नैन्सी भी जिंदा होती और आज ये मंजर मुकम्मल हो जाता। बारिश की बूंदें शीशे पर एक मधुर मौसीकी बिखेरे गईं और अंदर आतिशदान की आग की गर्मी में जोसेफ पैलेस एक बार फिर एक घर लग रहा था। ये रात का मंजर था। खिज़ां की खनक हवा पैलेस के वसीओ अरीज लॉन में खामोशी से तैर रही थी। अंदर आतिशदान की गर्मी और कहकहों के बरअक्स बाहर का माहौल गहरा, साकित और उदास था। किनारों तक फैले अहाते में सामने की जानिब संगी बेंच रखा था जिस पर स्ट्रीट पोल की जर्द रोशनी एक तन्हा दायरा बना रही थी। उसी दायरे में वली और जॉर्ज बैठे थे, मगर इनके दरमियान मीलों के फासले थे। एक अनजानी सख्त दीवार जो वक्त के साथ मजीद ठोस हो गई थी और जिसे तोड़ने की हिम्मत दोनों में से किसी में नहीं थी। जॉर्ज की शख्सियत में मजीद निखार आ गया था। इसके नए नक्श पहले से ज़्यादा तराशीदा और पुख्ता लग रहे थे, मगर इसके अंदर का नरम वो इंसान कहीं खो गया था। इसकी जगह अब एक सर्द मिजाज हकीकत पसंद शख्स ने ले ली थी, जिसने दुनिया के दिए हुए मॉन्स्टर के लक़ब को अपनी पहचान बना लिया था। वापस कब जा रहे हो? बिल आखिर जॉर्ज की आवाज़ ने खामोशी को तोड़ा। इसके लहजे में कोई तजस्सुस नहीं था, बस एक हकीकत का एतराफ़ था। परसों, वली ने मुख्तसर जवाब दिया और इसकी नज़रें सामने अंधेरे में फैले दरख्तों पर जमी रहीं। इसके जवाब पर जॉर्ज ने बस सर हिलाया। वो अब एडिनबरा का एक काबिल डायरेक्टर था। स्टारलाइट प्रोडक्शन हाउस इसकी क़यादत में तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, मगर इस कामयाबी की कीमत इसने अपनी ज़ात से वसूल की थी। कुछ देर की खामोशी के बाद वली ने एक गैर मुतवक्का सवाल किया, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? ये सवाल इतना अचानक था कि जॉर्ज ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसके सर चेहरे पर हैरत की एक लहर दौड़ गई, फिर इसके होठों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। एक मॉन्स्टर से शादी कौन करेगा? इसने खुद का मजाक उड़ाते हुए कहा, जैसे ये एक ऐसी हकीकत थी जिसे वो रोज़ खुद को याद दिलाता हो। वली ने इसकी तलखी को नज़रअंदाज किया। इसकी आवाज़ पुरसुकून और गहरी थी। जेनी रॉबर्ट, ये नाम नहीं था, एक धमाका था। जॉर्ज साकित हो गया। इसके वजूद में एक लर्जिश सी हुई जिसे इसने बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किया। जेनी, वो आज शाम ही तो आई थी, नैनी से मिलकर उनकी इयादत करके गई थी। जॉर्ज के गले में एक गिल्टी सी डूब कर उभरी। जेनी इसकी पहली और आखिरी पसंद थी। वो दोनों अब अच्छे दोस्त बन चुके थे, मगर ऐसे जज्बात कभी किसी ने जाहिर नहीं किए। मैंने इसकी आंखों में देखा है, वो तुम्हें पसंद करती है। इसके इस जुमले पर जॉर्ज के जबड़े भींच गए। इसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, जैसे अपने अंदर उठते तूफान को कैद करना चाहता हो। वो कुछ नहीं बोला, बोल ही नहीं सकता था। कुछ देर बाद वली उठ खड़ा हुआ। इसने चंद लम्हे जॉर्ज के पथराए हुए वजूद को देखा और फिर धीरे से कहा, इस बारे में सोचना ज़रूर। वो अपनी पैंट की जेबों में हाथ डाले पोल की रोशनी के दायरे से निकलकर अंधेरे में गुम होने लगा। इसके कदमों की आहट खास पर मध्यम, बहुत मध्यम थी। कल प्रोडक्शन हाउस की एक तकरीब है, तुम आओगे? हुक्म से आती जॉर्ज की आवाज़ पर वो रुका। इसकी आवाज़ में इल्तिजा नहीं थी, मगर एक कोशिश ज़रूर थी। वली ने पलट कर इसे देखा। पॉल की रोशनी में जॉर्ज का चेहरा आधा रोशन और आधा तारीक था, बिल्कुल इसकी अपनी ज़ात की तरह। इसने कुछ कहने के बजाय बस हल्के से कंधे उचकाए, एक ऐसा जवाब जिसका कोई मतलब नहीं था, और फिर मुड़कर चला गया। जॉर्ज वहीं बैठा रह गया। रात की हनकी अब इसके अंदर उतर रही थी। वो इसे रोकना चाहता था, इससे बात करना चाहता था, मगर अल्फाज मुंजमद थे। वो खुद को इस काबिल भी नहीं समझता था कि अपने भाई से उन गलतियों की माफ़ी मांग सके जिन्होंने इनके दरमियान ये सर्द दीवार खड़ी की थी। स्टारलाइट स्टूडियो, एडिनबरा। एडिनबरा की वो शाम सितारों से सजी थी, आसमान पर ही नहीं, ज़मीन पर भी। स्टारलाइट स्टूडियो की कई मंजिला ऊंची इमारत के बाहर कहकशां उतरी हुई थी। महंगी गाड़ियों की लंबी कतारें, शोबीस की चमकते दमकते चेहरे और इन सब पर हावी कैमरों की फ्लैश लाइट्स की बौछार जो रात के अंधेरे को दिन के उजाले में बदल रही थी। और फिर इस शोर में एक सन्नाटा छा गया।
مسٹر جوزف پیٹرسن آئے تھے، سیاہ ڈریس سیاہ سیاہ ڈریس سوٹ میں ملبوس، ان کی ڈریکولا جیسی پراسرار اور تیکھے نین نقش والی شخصیت کیمروں کی زد میں تھی۔ وہ اسٹوڈیو کی عمارت کی طرف جانے والی سیڑھیوں پر رکے۔ ان کی آنکھوں میں وہی پرانی حکمرانی تھی جو پورے شہر کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ فلیش لائٹس ان کے گرد ایک ہالہ بنا رہی تھیں، مگر وہ خود کسی روشنی کے محتاج نہیں تھے۔ چند پل بعد جارج آ گیا، گرے پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ جس کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے اور گلے میں ایک باریک سی چین چمک رہی تھی۔ اس کے ہلکے گھنگریالے بال انگلیوں سے سنوارے ہوئے تھے جو اس کی لاپرواہی مگر دلکش طبیعت کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ بہترین لگ رہا تھا۔ ماڈلز اور اداکاراؤں کی نگاہیں اس پر تھیں، مگر اس کی نظریں صرف اپنے باپ پر مرکوز ہوئیں۔ وہ آ کر ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور 2 نسلوں کی طاقت ایک فریم میں قید ہو گئی۔ وہ دونوں اپنا وقت لے کر آگے بڑھے ہی تھے کہ گیٹ سے ایک اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ یہ ایک سیاہ چمچماتی پورش تھی جس کی چمک نے کیمروں کی روشنی کو بھی مات دے دی تھی۔ سب کی توجہ اس نئی آمد پر مرکوز ہو گئی۔ جارج اور مسٹر جوزف بھی وہیں رک گئے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک شخص باہر نکلا۔ کریم رنگ کی کھلی پینٹ پر بھوری اونی شرٹ پہنے اس نے دھیرے دھیرے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا اور گہرے کتھئی بال نہایت نفاست سے بنے تھے، مگر سب سے منفرد چیز وہ رومال تھا جو اس کی بیلٹ سے بندھا ایک جانب جھول رہا تھا۔ ہلکے بھورے اور سفید رنگ کا وہ چھوٹا سا ریشمی رومال، وہ رومال جو اس نے رانیہ پروجیکٹ سے پہلی رات فجر کے پاس سے اٹھایا تھا، جس سے وہ اپنے بال باندھتی تھی۔ آج وہ رومال اس کی ملکیت کا اعلان کر رہا تھا۔ لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ اس پراسرار شخص کا چہرہ دیکھنے کو بے تاب تھے۔ وہ قدم دھرتا اوپر تک آیا اور پھر اس نے ماسک اتار دیا۔ ایک لمحے کو جیسے وقت تھم گیا۔ جتنی فلیش لائٹ چمکی اس سے کہیں زیادہ آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس چہرے کو کون بھول سکتا تھا؟ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ولیم جوزف، وہ جو اپنے علاج کے سلسلے میں سالوں سے غائب تھا، آج اپنی پوری سحر انگیز شخصیت کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا نشان تھا جو اس کے خوبصورتی کو کم کرنے کی بجائے مزید گہرا اور پراسرار بنا رہا تھا۔ مہنگا سوٹ، مہنگی گھڑی، مہنگے جوتے، وہ ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ قیمتی لگ رہا تھا۔ وہ پوز دے رہا تھا اور لوگ پاگلوں کی طرح اس کی تصویریں کھینچ رہے تھے۔ ایڈنبرا کے میڈیا کو اس سال کی سب سے بڑی کہانی مل چکی تھی۔ آج پہلی بار اس نے اپنے باپ کی خواہش کو اس انداز میں پورا کیا تھا جس کا وہ خواب ہمیشہ دیکھتے تھے۔ جارج اور مسٹر جوزف ساکت کھڑے تھے۔ ان کے چہروں پر یقین اور بے یقینی کی ملی جلی سی کیفیت تھی۔ ولی نے اپنا رخ ان کی طرف پھیرا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی اور پھر اس نے آنکھوں کے اشارے سے انہیں اپنے پاس بلایا۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں ایک ساتھ کھڑے تھے، بیچ میں مسٹر جوزف اور ان کے دائیں بائیں ان کے 2 بیٹے، ان کی سلطنت کے 2 ستون۔ مسٹر جوزف کا سینہ فخر سے پھول گیا، ان کے کندھے تھن گئے جیسے سالوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، مگر ایک ایسی خوشی تھی جو زندگی میں صرف ایک ہی بار ملتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا خوش ہوئے تھے۔ کبھی کبھی ہمیں اپنوں کو وہ خوشی دے دینی چاہیے جسے دینے سے ہمارا کچھ نہیں جاتا۔ ولی نے اپنے باپ کو وہ خوشی دے دی تھی۔ وہ رات ایڈنبرا کی تاریخ کی ایک حسین رات بن گئی۔ ہر طرف بس 3 ہی چرچے تھے، ولیم جوزف، اس کا رومال اور اس کا وہ نشان۔ شوبز کے ہر چینل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر اس کی تصویریں گردش کر رہی تھیں۔ لوگ اس کے چہرے کے مدھم نشان پر گراں سرائیاں کر رہے تھے اور اس کی بیلٹ کے ساتھ بندھا وہ رومال چیخ چیخ کر ایک انکہی کہانی سنا رہا تھا کہ شہزادہ واپس آ چکا تھا، مگر وہ بُکڈ تھا۔ ایڈنبرا کو ایسا دلکش، پراسرار اور رومانوی کمبینیشن پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ میلوں دور لاہور کے ایک پوش علاقے کے گھر میں فجر اسکرین پر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی تھی۔ اس کی نظریں بار بار اس رومال کو دیکھتے ہوئے بھیگ رہی تھیں۔ وہ اسے وہاں جا کر بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا، جسے وہ یہاں بیٹھ کر بھول جانا چاہتی تھی۔
وہ اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی نگاہیں سامنے لگی بڑی اسکرین پر جمی تھیں، جہاں ایڈنبرا کے پیٹرسن خاندان کی تصاویر یکے بعد دیگرے چمک رہی تھیں، خاص طور پر ولیم جوزف۔ اس کی پراسرار شخصیت اور بیلٹ سے جھومتا وہ مخصوص رومال، اس کی کتھئی آنکھوں میں ایک گہری سوچ تھی۔ اس کے پہلو میں رکھے نفیس لکڑی کی ٹیبلٹ پر دو نوجوان لڑکوں کی تصویریں دکھائی دے رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ ٹوٹی ہوئی حالت میں تھے۔ یہ تصاویر لندن سے موصول ہوئی تھیں۔ ساتھ میں ایک پیغام بھی تھا جو اس کے دماغ میں گونج رہا تھا: اپنی میڈم کو میرا پیغام دو، میں اس کی شہرک تک پہنچ کر رہوں گا۔ انٹرسٹنگ، اس نے تھوڑی پر مٹھی جماتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ ویری انٹرسٹنگ۔ آواز میں ایک مسحور کن گہرائی تھی۔ اس کی نظریں اسکرین پر نظر آتے ولی پر مرکوز تھیں اور اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایڈنبرا کا ولیم جوزف اور لاہور کا ولی اورنگزیب، دھیمی سی سرگوشی کی۔ پھر اس کی نگاہیں ٹیبلٹ پر موجود گہری کتھئی آنکھوں والے لڑکے پر جم گئیں جس نے یہ خطرناک پیغام بھیجا تھا۔ نفسیاتی بچہ اس قابل ہو گیا کہ میری شہرک تک پہنچ سکے؟ پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی جو آنے والے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ لگتا ہے یہ کھیل دلچسپ ہونے والا ہے۔ میز پر رکھی شطرنج کے بورڈ پر نظر ڈالی۔ اس کی نگاہیں بساط پر رکھے ایک پیادے پر جمی تھیں، گویا یہ پیادہ ہی اب اس کے نئے کھیل کا محور بننے والا تھا۔ تم میرے پلان کا حصہ کبھی نہیں تھے۔ وہ اس پیادے کو دیکھ رہی تھی۔ تم اس کھیل میں کہاں سے آ گئے؟ اس کے اتنے بڑے جال میں، جہاں پر شکار اس کی مرضی کے مطابق پھنسا تھا، وہ انجانے میں اس کے جال کے اندر پہنچ چکا تھا۔ کچھ لوگ ہمارے پلان کا حصہ نہیں ہوتے۔ ولیم جوزف عرف ولی اورنگزیب کسی کے بھی پلان کا حصہ نہیں تھا، مگر وہ اس کہانی میں اہم حصہ بن چکا تھا۔ وہ اللہ کا کن تھا جو فیکون ہو کر آیا تھا، اور اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ شیشے کی دیواروں کے پار سرمئی بادل آسمان پر قبضہ جما رہے تھے، جیسے کسی آنے والے طوفان کا اعلان کر رہے ہوں۔ آفس کے اندر ایک مصنوعی سرد سکون طاری تھا جو اس کی شخصیت کا عکاس تھا۔ لفٹ کی مدھم سی ٹن کی آواز گونجی اور لفٹ کا دروازہ بے آواز کھلا۔ عروزہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے قدموں میں ہمیشہ کی طرح ایک اعتماد تھا اور اس کے چہرے پر پیشہ ورانہ سنجیدگی کا ماسک چڑھا ہوا تھا۔ یہ نئی ڈیل کی فائلز ہیں۔ ٹیم نے تمام قانونی نکات کا جائزہ لے لیا ہے۔ اس نے چند فائلیں رئیس کے وسیع و عریض میز پر رکھیں۔ رئیس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اپنی سیاہ چمڑے کی کرسی پر براجمان شہر کے بدلتے منظر کو گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا، کسی بھی جذبے سے عاری، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی ویرانی تھی جسے عروزہ جیسی ذہین لڑکی بھی پڑھنے سے قاصر تھی۔ اس نے عروزہ کی لائی ہوئی فائلوں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ عروزہ نے چند اور ضروری باتیں کی جن کا جواب رئیس نے محض سر کے اشارے یا ایک آدھ لفظ میں دیا۔ اس سرد مہری سے عروزہ کو الجھن ہوئی مگر وہ خاموش رہی۔ اپنا کام ختم کر کے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دروازے کی طرف پلٹی اور پھر جیسے کچھ یاد آنے پر رک گئی۔ ولی سے بات ہوئی آپ کی؟ وہ کب آ رہا ہے؟ اس نے اپنے لہجے کو ہر ممکن حد تک عام اور بے تاثر رکھنے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز میں چھپی بے چینی رئیس کے کانوں سے ٹکرا گئی۔ رئیس نے دھیرے سے اپنی گردن پہلی بار موڑی اور نظریں اٹھا کر اسے براہ راست دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ٹھنڈی اور کاٹدار۔ اس پر اتنا بھروسہ مت کرو۔ اس کے لہجے میں کوئی غصہ نہیں تھا، کوئی سوال نہیں تھا، بس ایک سرد حقیقت کا بیان تھا۔ ایسا کچھ تھا اس آواز میں کہ عروزہ اپنی جگہ پر ٹھٹک گئی۔ کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھی ہوئی تھی۔ رئیس اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کا قد کا سایہ کمرے میں پھیلا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تمہیں وہ اچھا لگتا ہے نا، روز؟ رئیس نے اسے ایک نیا نام دیا، روز۔ عروزہ کے ذہن میں بجلی کی سی تیزی سے سالگرہ کا دن گھوم گیا جب رئیس نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں سیاہ گلاب دیکھا تھا، ایک حقیقی سیاہ گلاب، نایاب اور پراسرار، بالکل اس کی اپنی طرح۔ اس ایک لفظ نے عروزہ کا دفاعی حصار توڑ دیا۔ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کی باقی باتیں اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئیں۔
رئیس اس کے پاس سے گزر کر ایک میز کی دراز کی طرف بڑھا۔ اس نے دراز کھولی اور اس میں سے چند تصویریں نکالیں، وہی تصویریں جو اس رات اس کے وجود کو ریزہ ریزہ کر گئی تھیں۔ اس نے پلٹ کر وہ تصویریں بے پرواہی سے عروضہ کی طرف اچھال دی۔ تصویریں ہوا میں تیرتی ہوئی فرش پر بکھر گئیں۔ عروضہ نے بھویں سکیڑ کر انہیں دیکھا اور پھر بے اختیار ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر انہیں اٹھانے لگی۔ اس نے پہلی تصویر اٹھائی، پھر دوسری، تیسری۔ ہر تصویر کے ساتھ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ اسپاٹ چہرے سے حیرت، پھر بے یقینی اور آخر میں ایک گہری اذیت ابھری۔ یہ سچ تھا، اسے ولی اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ دیکھتے ہی ایک منظر اس کے ذہن پر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ یہ لندن جانے سے پہلے کی رات تھی۔ وہ دونوں اپنے مشن کی میٹنگ کے لیے ملے تھے۔ میں لندن سے ہوں، پھر اس معاملے کی جڑ تک پہنچ کر رہیں گے۔ اس کا لہجہ سنجیدہ اور پرعزم تھا۔ عروضہ اس کی ذہانت اور وفاداری سے متاثر ہو چکی تھی۔ وہ چند قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ شروع میں مجھے تم برے لگتے تھے اسکار، لیکن تمہاری وفاداری نے ہم سب کو جیت لیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کی شرٹ کے کالر کو چھوا، جیسے اس پر لگی کوئی خیالی دھول جھاڑ رہی ہو۔ ولی کا ماتھا ٹھنکا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی ایک ہلکی سی لہر ابھری۔ تم نے کم عمری میں کافی کچھ جھیلا ہے، تبھی تم اس عمر میں اس قدر میچور ہو۔ عروضہ نے اس کے تاثرات کو نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے ماتھے پر آئی کتھئی بالوں کی لٹ کو چھو سکے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا رد عمل اتنا تیز اور واضح تھا کہ عروضہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ تمہیں برا لگا؟ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، آئندہ ایسی حرکت مت کیجیے گا۔ اس کے لہجے میں روکھا پن اور ایک گہری تنبیہ تھی۔ عروضہ کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ شدید شرمندہ ہوئی۔ آئی ایم سوری، میرے بارے میں ایسا کچھ مت سوچیں، روبوٹ۔ میں شادی شدہ ہوں۔ یہ الفاظ کسی ہتھوڑے کی طرح اس پر برسے۔ اسے لگا جیسے چھت اس کے سر پر آ گری ہو۔ ولی کا چہرہ 200% سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار واضح ناگواری تھی۔ میں بس تمہیں ایڈمائر کر رہی تھی۔ اس نے کمزور سی صفائی دی۔ اس کے لیے میری بیوی ہے، آئندہ ایسے جتن مت کیجیے گا۔ وہ ایک تنبیہی نظر اس پر ڈال کر پلٹ گیا، جبکہ عروضہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ شادی، بیوی، کیا وہ مذاق کر رہا تھا؟ مگر وہ ایسا سنگین مذاق کیوں کرے گا؟ وہ پوری رات الجھن کا شکار رہی۔ پھر اس نے ایڈنبرا میں اپنے وسائل استعمال کر کے اس کی معلومات نکلوائیں، مگر وہاں اس کی شادی کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا اور اب ان تصویروں کو دیکھتے ہوئے، فجر کے چہرے کو ولی کے سینے میں چھپے دیکھ کر، اس کی باہوں میں اس کی ملکیت کو محسوس کر کے، عروضہ کو سمجھ آ رہا تھا کہ وہ اس سے گریزاں کیوں تھا۔ اس کی بیوی موجود تھی، بس اس کا نام اور چہرہ دنیا سے پوشیدہ تھا۔ اس نے دھوکہ کیوں دیا، روز؟ رئیس کی بھاری آواز اسے خیالوں کی دنیا سے کھینچ لائی۔ وہ اب شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا باہر کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش اب تیز ہو چکی تھی اور شہر کو اپنی گیلی چادر میں لپیٹنے لگی۔ عروضہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اس کے الفاظ جیسے برف کی طرح جم گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویروں کے کونے اس کی انگلیوں میں دھنسنے لگے۔ شہر سرگوشیاں کر رہا ہے، کیا تم سن سکتی ہو؟ رئیس نے شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ عروضہ نے نظر اٹھا کر اس کی پشت کو دیکھا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ یہ میرا شہر ہے، میں اس کی ہر دھڑکن کو پہچانتا ہوں اور میں اس کی سرگوشیاں سن سکتا ہوں، اور یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، بہت برا۔ روز، اس کا ہر لفظ ایک پیشن گوئی کی طرح کمرے میں گونج رہا تھا۔ باہر بارش تیز ہو رہی تھی اور اندر عروضہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ سے تصویریں ایک بار پھر چھوٹ کر نیچے گر گئیں۔ زندگی میں پہلی بار کوئی اچھا لگا تھا، مگر افسوس۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ہسپتال کی راہداریوں میں ایک عجیب سی خاموشی اور اداسی پھیلی ہوئی تھی۔
وہ اس ماحول میں بھی ایک الگ ہی شان سے چل رہی تھی۔ اس نے خاکستری رنگ کا ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا، جس کے پھولے ہوئے بازو اور کمر پر کسی ہوئی سیاہ بیلٹ اس کی شخصیت کو مزید شارپ بنا رہے تھے۔ اس کے بال احتیاط سے فولڈ کیے گئے تھے اور چشمہ بالوں میں کسی تاج کی طرح سجا تھا۔ سیاہ بوٹ اور سیاہ بیگ تھامے وہ منار فیشنز کے چند مینیجرز اور صفدر کے ہمراہ اپنے جی ایم کی عیادت کو آئی تھی، جو اچانک بیماری کا شکار ہو گئے تھے۔ ملاقات کے بعد ایک فون کال سنتے ہوئے فجر لابی میں آ گئی۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی، نرسوں اور ڈاکٹروں کی بھاگ دوڑ میں زندگی کی ہلچل تھی۔ وہ فون پر بات کر رہی تھی جب ایک نرس ویل چیئر پر ایک مریض کو لے کر اس کی طرف بڑھی۔ شاید وہ اسے باہر واک کروانے لے کر جا رہی تھی۔ اچانک ویل چیئر پر بیٹھے شخص کی نظر فجر پر پڑی۔ اس کی سبز آنکھوں میں پہلے شدید حیرت اور پھر ایک گہرا، ناقابل بیان خوف ابھرا۔ اس کے بے جان وجود میں ایک عجیب سی بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ بول نہیں سکتا تھا، چل نہیں سکتا تھا، مگر اس نے کانپتا ہوا ہاتھ فجر کی جانب اٹھایا۔ نرس ٹھٹک کر رکی اور اس کے اشارے کی سمت دیکھا۔ فجر نے کال بند کی اور سیدھی ہوئی۔ اس کی نظر سامنے ویل چیئر پر موجود اس شخص پر پڑی جس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کے منہ سے صرف بے ربط آوازیں نکل رہی تھیں۔ فجر نے اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے الجھن کا اظہار کیا، مگر پھر سر جھٹک کر بے نیازی سے اس کے پاس سے گزر گئی۔ ویل چیئر پر موجود شخص اب بھی کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر نرس اسے کھینچ کر باہر لے گئی۔ کچھ دیر مزید ہسپتال میں رکنے کے بعد وہ سب واپس جانے لگے۔ اتفاق سے نرس اسی شخص کو واپس لا رہی تھی۔ اس بار فجر نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ لوگ ہسپتال سے باہر نکلے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی اس کی گاڑی ہسپتال کے گیٹ سے باہر نکلی، صرف 2 منٹ بعد ویسی گاڑی اندر واپس داخل ہوئی۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکلی۔ اب اس کے قدموں میں ایک ناقابل یقین مضبوطی اور چال میں ایک بدلاؤ تھا۔ یہ ایک پراعتماد اور ہوشربا چال تھی جو کسی عام لڑکی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ چشمہ اب اس کے بالوں سے اتر کر اس کی آنکھوں پر جم چکا تھا۔ وہ ایک راہداری کی طرف بڑھی اور ایک کمرے کے قریب جا کر رک گئی۔ اس کے گلے میں سنہری مکڑی کا لاکٹ پر اسرار انداز میں چمک رہا تھا۔ پھر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے دروازہ بند کیا، بیگ اور چشمہ اتار کر میز پر پھینکا۔ کھڑکی کے قریب ویل چیئر پر بیٹھے فرقان گردیزی نے گردن اٹھائی اور جب اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو اس کی سبز آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ ایک ادا سے اس کی جانب بڑھنے لگی۔ یہ چال فجر معراج کی تو بالکل نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی ماڈل کی چال تھی جس میں بلا کا اعتماد اور بے رحمی چھپی تھی۔ وہی لباس، ویسے بال، وہی شکل، سوائے اس چال کے۔ وہ اس کے قریب آئی اور جھکی۔ فرقان گردیزی نے بے بسی سے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ ہیلو ڈارلنگ۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتے ہوئے ایک زہریلی سرگوشی کی۔ فرقان گردیزی تڑپ اٹھا۔ بالآخر آج تم نے اپنی بیٹی کو دیکھ ہی لیا۔ وہ سیدھی ہوئی، پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے چہرے کے سامنے جھکی۔ وہ میری فوٹو کاپی ہے نا؟ اس کی آنکھیں، اس کا انداز جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خوفناک۔ فرقان گردیزی کی سبز آنکھیں دہشت سے پھٹ پڑیں۔ افسوس کہ وہ کبھی تم سے مل نہیں پائے گی، نہ تم اس سے۔ اس نے چہرہ ایک طرف گراتے ہوئے کہا۔ اوہو، اتنا مچلو مت، آج میں تمہیں ہر تکلیف سے آزاد کر دوں گی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی اور میز پر رکھے بیگ کی جانب بڑھی۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا منی کیم نکالا اور ریکارڈنگ پر لگا کر میز پر رکھ دیا۔ پھر بیگ سے ایک چمکتا ہوا تیز دھار چاقو برآمد کیا۔ اسے دیکھتے ہی فرقان گردیزی کی آنکھیں مزید پھٹ پڑیں۔ اس کے حلق سے کھٹی کھٹی خوفناک آوازیں نکلنے لگیں۔ وہ اپنا وجود ہلانے کی کوشش کر رہا تھا، جو کہ ناممکن تھا۔ اس نے چاقو کی نوک پر انگلی رکھ کر دبائی اور پھر نیچے کھینچ لی۔ اس کی انگلی پر ایک سرخ لکیر ابھر آئی۔ پھر وہ فرقان کی جانب بڑھی۔ کیمرہ یہ سارا منظر ریکارڈ کر رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت تکلیف دی فرقان، پر افسوس
تم میرے کسی کام کے نہیں ہو، تمہیں مر جانا چاہیے اور یہ دکھ لے کر مرنا چاہیے کہ تم کبھی اپنی بیٹی سے نہیں مل پائے۔ وہ جانتی ہی نہیں اس کا باپ کون ہے۔ ویسے تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کیا بنایا ہے؟ ملعون! اس کا نکرے کہکا گونج اٹھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے وہ تیز دھار چاقو فرقان گردیزی کی گردن پر پوری مہارت سے پھیر دیا۔ نہ کوئی تماشا، نہ واویلا، اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ گردن پر ایک گہری لکیر ابھری اور پھر خون کا فوارہ بہتا چلا گیا۔ کیمرہ سب کچھ ریکارڈ کر چکا تھا۔ منار معراج؟ نہیں، وہ تو مر چکی تھی۔ فرقان گردیزی کا قتل فجر معراج نے کیا تھا اور یہ ثبوت اس کے پاس محفوظ ہو چکا تھا۔ کمرے کا CCTV کیمرہ اس وقت بند تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا شخص خون میں لت پت تھا۔ وہ کچھ دیر تڑپا اور پھر دھیرے دھیرے ساکت ہو گیا۔ اس نے کیمرہ بند کیا، چاقو صاف کر کے واپس بیگ میں رکھا، چشمہ آنکھوں پر جمایا اور بیگ کندھے پر لٹکاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسی چال سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی، لیکن کون یقین کرتا کہ وہ فجر نہیں، منار تھی، وہ عنکبوت جس کا بنایا ہوا جال موت کا پیغام تھا۔ چند اہم میٹنگز، بورڈ کے افراد کی بے تکی بحثیں اور بے طرح کام میں مگن تھا۔ وہ بے طرح کام میں مگن تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کام میں غرق کر لیا تھا۔ وہ سوچوں میں گم راہداری سے گزر رہا تھا جب اچانک جیب میں رکھی فون کی لرزتی خاموشی نے اس کے قدم روک دیے۔ انجان نمبر۔ ایک لمحے کو اس کی نظریں اسکرین پر جم گئیں، پھر اس نے گہری سانس لی۔ اب تو اسے عادت ہو چکی تھی۔ جانتا تھا دوسری جانب کون ہو سکتا تھا۔ اس نے فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ کھٹ کھٹ، نوک نوک۔ ایک نسوانی آواز ابھری، دھیمی، مدھم مگر ذہن میں بجھی ہوئی۔ رئیس نے خاموشی اختیار کی۔ وہ کچھ نہ بولا، چہرہ اسپاٹ ہو چکا تھا، اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھیں۔ نوک نوک۔ اس کے خاموش رہنے پر پھر وہی آواز ابھری جیسے کسی پرانی الماری کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ کون ہے؟ اس نے گہری سانس لی اور مدھم آواز میں پوچھا۔ تمہارا حریف۔ دوسری جانب سے جواب آیا، وہی آواز، وہی دل میں اترتی زہریلی مٹھاس۔ کون سا حریف؟ اس نے خود سے بے نیاز ہو کر سوال کیا۔ اس کی زندگی میں دشمنوں کی کمی نہ تھی۔ اب کوئی نہیں۔ خاموشی کی ایک خلیج کے بعد آواز ابھری، کیونکہ میں نے اسے مار دیا۔ ایک قہقہا گونجا، نسوانی، زہریلا اور اذیت بھرا۔ رئیس کی رگوں میں لمحے بھر کو خون جیسے جم گیا۔ خبر تمہیں نیوز چینل سے مل جائے گی، وہ کس قدر سکون سے کہہ رہی تھی۔ وہ فوراً پلٹا، تیز قدموں سے ایک اسکرین روم کی جانب بڑھا جہاں نیوز چینل خاموشی سے چل رہا تھا۔ ریموٹ کے ایک بٹن سے آواز تیز کی اور اسکرین پر وہ خبر ابھری جس نے اسے لمحوں میں بے حس کر دیا تھا۔ معروف بزنس مین برہان گردیزی کے بھائی فرقان گردیزی، جو گزشتہ کئی سالوں سے ہسپتال میں زیر علاج تھے، آج شام پراسرار طور پر قتل کر دیے گئے۔ تصویر میں وہی ہسپتال، وہی راہداری اور پولیس کی گاڑیاں۔ تمہارا ایک رقیب ختم ہو گیا۔ آواز اب بھی فون پر موجود تھی۔ رئیس نے آہستہ سے فون کان سے لگایا۔ ویسے میں حیران ہوں، تم ابھی تک میری تلاش میں کیوں نہیں نکلے؟ وہ مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں تلخی تھی، زہر کی تلخی۔ میں لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتا محترمہ، لوگ میری تلاش میں نکلتے ہیں۔ ایک لمحے کو دوسری طرف خاموشی رہی، پھر وہی کہا، جیسے کسی مکڑی نے اپنا جالا مکمل کر لیا ہو۔ یہ میرا شہر ہے۔ اس کی آواز اب قدرے سخت تھی مگر گمبھیر۔ یہ شہر تمہیں وقت پر باہر اگل دے گا۔ تم خود میرے سامنے آؤ گی، مجھے تمہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، تم خود آؤ گی، اپنی قبر کے تعویذ پر چلتی ہوئی۔ بغیر کسی اور جواب کا انتظار کیے اس نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتا تھا وہ کھیل رہی تھی ذہنوں، رشتوں، دشمنیوں اور موت سے، اور جب تک وہ خود نہ چاہے اس تک پہنچنا ناممکن تھا۔ مگر رئیس بھی وہی تھا جو وقت کا صبر کرتا تھا، جس کے فیصلے خاموشی میں سنائے جاتے تھے اور سزا سایوں میں دی جاتی تھی۔ ان کے مقابل آنے میں اب زیادہ وقت نہیں بچا تھا۔ ستمبر کا آخری دن تھا اور لاہور کی فضا میں ایک ناقابل برداشت ہوس ٹھہر گیا تھا۔
آ ایسی ہی ایک شام جب آسمان پر بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے اور ہوا ساکن تھی، بارش کی پہلی بوند مٹی پر گری اور وہ سوندھی مہک اٹھی جو یادوں کو جگا دیتی ہے۔ شام دھیرے دھیرے رات کی سیاہی میں تحلیل ہونے لگی۔ وہ جانے کب سے لاؤنج کے داخلی دروازے کے قریب بنے چوڑے زینوں پر بیٹھی تھی۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی، بس ایک گہرا خلا تھا جس میں وہ خود بھی ڈوبتی جا رہی تھی۔ اس کی نظریں بے مقصد بارش کی تیز ہوتی بوندوں پر جمی تھی جو ذہن میں لگے پودوں کے پتوں کو دھو رہی تھی۔ ایک دفعہ بات کرنے کے بعد اس نے ولی کی کالز اور پیغامات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک خاموشی تھی جو اس نے جان بوجھ کر طاری کی تھی، ایک دیوار تھی جو وہ اپنے اور اس کے بیچ کھڑی کرنا چاہتی تھی۔ اچانک گیٹ کھلنے کی آواز آئی اور اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ اس نے چونک کر دیکھا، ایک ہیولا گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ فجر کی نظر اس پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی، سانس سینے میں اٹک گئی، وہ ساکت رہ گئی۔ گاڑی باہر سڑک پر کھڑی تھی۔ وہ سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے اس سے ملنے آیا تھا۔ وہ ولی تھا۔ بارش کی پرواہ کیے بغیر وہ دھیرے دھیرے لمبے قدم بڑھتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے بالوں کو بھگو کر اس کے چہرے پر لکیر بنا رہی تھیں۔ اس کی سفید شرٹ گیلی ہو کر اس کے وجود سے چپکنے لگی۔ فجر کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کوئی سراب جو بارش کے تھمتے ہی مٹ جائے گا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور اس کے عین سامنے ایک زینہ نیچے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ گردن اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پرکشش، زیادہ پختہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سفر کی تھکن تھی، مگر آنکھوں میں صرف اس کے لیے ایک گہری بے پناہ چاہت تھی۔ فجر کے دل میں ایک تیز ہوک اٹھی۔ کیسی ہو جانم؟ اس کا لہجہ اتنا نرم، اتنا محبت بھرا تھا کہ فجر کے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹنے لگے۔ نہ کوئی ناراضی، نہ غصہ، نہ اس کی خاموشی پر کوئی شکوہ، بس خالص بے ریا محبت۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی، آنکھیں پلک جھپکائے بغیر اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنی نگاہوں سے سیراب کر رہے تھے۔ وہ جس طرح گردن پیچھے گرا کر اسے دیکھ رہی تھی، ولی کو اس کی گردن کے درد کا احساس ہوا۔ یہ سوچ کر وہ پنجوں کے بل جھکا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب ان کے چہرے ایک سطح پر تھے۔ اس کے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، شاید کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ولی نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کے بھیگے ہوئے رخسار کو چھوا۔ اس کا لمس گرم تھا۔ خود کو تکلیف مت دو۔ اس کے چھونے پر وہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی۔ وہ جسے اپنا خواب سمجھ رہی تھی، وہ تو حقیقت بن کر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ ولی کا ہاتھ فضا میں معلق رہ گیا۔ وہ اس کی حرکت پر ساکت ہوا۔ ولیم جوزف کو محبت ہوگی۔ نینسی کے الفاظ فضا میں گونجنے لگے۔ تم یہاں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ سب سے پہلے مجھے تمہیں دیکھنا تھا، تم سے ملنا تھا، اسی لیے سیدھا یہاں آیا ہوں۔ اس کی آواز میں وہی نرمی تھی۔ آنکھیں چمک اٹھیں۔ اسے دیکھ کر تمہاری آنکھیں چمک اٹھیں گی۔ مجھے تم سے نہیں ملنا، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھنے لگی۔ ولی نے سرحد سے اس کا بازو پکڑا اور اسے وہیں روک لیا۔ اس کے چہرے پر اب سنجیدگی چھا گئی تھی۔ کیوں نہیں ملنا؟ وہ حد درجہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا، البتہ آنکھیں اب بھی اسے اندر کہیں قید کر لینا چاہتی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کو پورے ایڈنبرا میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ تم اسے دیکھنا چاہو گے، تمہاری آنکھیں صرف اس کے دیدار کو ترسیں گی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، میری مرضی، میں جس سے چاہے ملوں، جس سے چاہوں نہ ملوں۔ اس کے الفاظ اذیت بھرے تھے، مگر ولی کے لیے اس کی آواز سننا بھی ایک سکون تھا۔ وہ یہ سننے کو بےتاب تھا۔ تمہاری سماعت صرف اسے سنے گی۔ میں بھی اپنی بیوی سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے بازو نہیں چھوڑا، گرفت مضبوط تھی۔ پلیز جاؤ یہاں سے۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ ولیم جوزف، وہ تمہاری شروعات ہے، تم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ مجھے نہیں پتا، بس میری جان چھوڑ دو۔ اس بار وہ غرائی، سب شدہ آنکھیں جیسے لہو ٹپکا رہی تھیں۔ ولی نے اسے دیکھا۔ اس کی باتیں اذیت دے رہی تھیں، مگر وہ ہمت ہارنے کو تیار نہیں تھا۔
वो झटके से उठ खड़ी हुई, वो भी इसके साथ उठा। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हारी जान। इसका लहजा भी नरम था, जैसे वो किसी बच्चे को समझा रहा हो। क्यों नहीं छोड़ सकते? क्यों? फजर ने चीख कर इसके सीने पर हाथ रखते हुए इसे पीछे धकेला। तुम आए ही क्यों थे? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तुम क्यों आए? वो दोनों हाथ इसके सीने पर रखे इसे पीछे धकेल रही थी। वो पीछे हट रहा था। वो दोनों अब सीनों की शर्ट से बाहर बराह रास्त बारिश के नीचे आ चुके थे। वो अब लॉन में खड़े थे। क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसने फजर के दोनों हाथ थामते हुए बेबसी से कहा। जिंदगी में पहली बार इस शख्स ने मोहब्बत का इकरार किया था। तुम उसके लिए दिल निकाल कर हथेली पर रख लोगे। इसने अपना दिल हथेली पर रख लिया था। अब वो जालिम लड़की इस दिल को रखती या खा जाती, किसे मालूम था। वो इसके इजहार पर साकित हो गई थी। वो अब हल्की बारिश में पूरी तरह भीग रहे थे। वो शशतर सी से देख रही थी। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए नहीं हूँ कि तुम मेरी बीवी हो। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। उस दिन से जब तुमने पहली बार देखा था, मैंने शिद्दत से ख्वाहिश की थी कि काश इस सुर्ख लिबास वाली लड़की के सामने मैं बैठा होता। वो मुझे देख रही होती, वो मेरे लिए हंस रही होती। इसे वो मंजर आज भी याद था जब इसने पहली बार फजर को देखा था। वो कितने सबसे कह रहा था, वो यकीन कर लेना चाहती थी, मगर मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। इसने एक झटके से अपने हाथ छुड़ा लिए। अंदाज इतना कतई था कि वली साकित रह गया। मैं कर लूँगा दोनों के हिस्से की। फिर भी हिम्मत नहीं हारी। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? तुम मेरी ज़िंदगी में एक इजाफी हो। तुम ज़बरदस्ती आए हो। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। प्लीज़ जाओ यहाँ से। इसने बेरुखी से कहते हुए रुख मोड़ लिया। इस बार शशतर रोने की बारी वली की थी। उसे लगा था वो किसी बात पर नाराज़ होगी, शायद इसके जाने पर, मगर ये तो मुकम्मल इनकार था। फजर, इसने हौले से इसका नाम पुकारा। रुख फेरे खड़ी लड़की ने सबसे आंखें मीच ली। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, वो सबसे बोला। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कभी मेरी पसंद थे ही नहीं। गले में अटके अजियत को पीते हुए वो मज़ीद बेरहम हुई। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, न आज, न कल और न कभी। वो जो इसके लिए पूरी दुनिया ठुकरा चुका था, वो इसके साथ नहीं रहना चाहती थी। वो जिसने इसके लिए खुद को भी खो दिया था, वो इसे चले जाने को कह रही थी। फजर, मेरी बात, मैं खुला के कागजात भिजवा दूंगी। ये वो आखिरी ज़रब थी जिसने निशान ज़दा चेहरे वाले शख्स के टांकों तक से जान निकाल दी। वो सब कुछ सोच कर बैठी थी, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तुम 3 लफ्ज़ बोल गए, इसके बाकी अल्फाज मुंह में रह गए। वली ने इसका रुख अपनी तरफ किया और इसकी शानों से पकड़कर झिंझोड़ा। होश में आओ, कैसी बातें कर रही हो? इससे लगा वो भी अपने हवास खो देगा, मगर फजर पर इसके झिंझोड़ने का कोई असर नहीं हुआ। वो पूरी आंखें खोले इसे देखती रही। सर्द स्पॉट तासुरात, पानी इनके चेहरों से बह रहा था। वो इसकी सारी जान निकाल कर खुद कैसे इतनी मजबूत खड़ी थी। मैं ऐसे मजाक नहीं करती। मैंने तुमसे कहा था जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमसे रब्ता करूँगी, और आज मुझे इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए। वली के हाथ इसके कंधों से बेजान होकर गिर गए। ये वो फजर नहीं थी जिसे वो छोड़कर गया था। इसकी जान बेजान हो रही थी। वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नीचे बैठता गया। वो अब अपने घुटनों पर था। कैदोबंद की हर मशक्क़त सह जाने वाला इसके सख्त अल्फाज नहीं सह पा रहा था। तुम मेरी ज़िंदगी से चले जाओ। वो अब घुटनों पर था, सर झुका हुआ था। पानी इसके बालों से टपक कर इसकी गर्दन को भिगो रहा था। पहली बार वो किसी के सामने कमज़ोर पड़ा था, टूट गया था। फजर के दिल को किसी ने मुट्ठी में लेकर भींच दिया। वो शख्स इसके सामने घुटनों पर था। वो कैसे खड़ी रह सकती थी? वो भी झुकती चली गई। अब वो दोनों आमने सामने थे। तुम खड़े नहीं रह पाओगे, तुम घुटने टेक दोगे, तुम उसके सामने झुक जाओगे। वो झुक गया था। फजर ने एक नज़र इसे देखा। वो लोगों को घुटनों पर लाकर घुटने टेक देने में माहिर थी, मगर आज वो ये
وہ وہ یہ جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی، اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ ایڈنبرا کا شہزادہ اس سب کے لیے نہیں بنا تھا، وہ جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگوں نے سالوں انتظار کیا تھا، وہ اسے چلے جانے کو کہہ رہی تھی۔ وہ دو زانوں بیٹھے تھے، فجر اس کے ہاتھ دیکھ سکتی تھی جن میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ وہ شاید خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا اس کا جھکا ہوا سر اٹھائے، اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ اسے بتائے اسے دیکھنے کے لیے وہ کتنی بےتاب تھی، اسے بتائے وہ اس کے بنا اندھی ہو گئی تھی، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اسے بتائے کہ اسے اس کے چہرے کے نشان سے عشق ہوتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ اوپر کرے اور اپنے ہاتھ سے اس نشان کو چھو کر دیکھے، اسے بتائے کہ وہ ان کے سامنے گردن جھکاتا اچھا نہیں لگتا، مگر وہ بولی بھی تو کیا، پلیز چلے جاؤ۔ وہ خود لرز رہی تھی۔ تم میرا گھر ہو فجر، مجھے بے گھر مت کرو، اس نے جیسے آخری التجا کی، واپس چلے جاؤ پلیز۔ اس نے اپنی بات دہرائی، آنسو اب بارش کے پانی میں گھل مل گئے، وہ مزید رکتا تو وہ مر جاتی۔ خاموشی چھا گئی، ایک گہری خاموشی، بس پانی کے ٹپ ٹپ کی آواز تھی۔ میں گیا تو وہ واپس نہیں آؤں گا۔ کتنی دیر بعد اس کی آواز ابھری، اس نے سر ابھی بھی نہیں اٹھایا تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سسکی روکنے کی کوشش میں منہ بھینچ لیا، کچھ نہ بولی۔ چند لمحے مزید گزر گئے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے فجر کو نہیں دیکھا، وہ اب واپس جا رہا تھا، وہ وہیں بیٹھی رہ گئی، وہ جا رہا تھا اور وہ اس کا سب کچھ ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی جب تک وہ گیٹ پار نہیں کر گیا، اس کے جاتے ہی وہ بے جان ہو کر وہیں گر گئی۔ وہ اللہ کا انعام تھا، آج اس نے اللہ کا انعام ٹھکرا دیا تھا، وہ واقعی ملعون تھی، اور پھر ملعونوں پر انعام کہاں ہوتے ہیں۔ فائنلی گائز، میں اس والے ایپیسوڈ کو یہیں پہ اینڈ کر رہی ہوں، اینڈ آئی نو کہ میں بہت سارے دن کے بعد آج ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، بٹ آپ لوگوں کو پتہ ہے میرے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے آئی تھنک میں نے کوئی کمنٹ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا پن کر کے کہ میرے چینل پہ کچھ پرابلم آ رہی ہے، اور میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں وہ اپلوڈ ہونے کے بعد بھی اپلوڈ نہیں ہو پا رہی ہے، پتہ نہیں کیوں میرے چینل پہ کچھ بھی اپلوڈ نہیں ہو رہا تھا، کچھ بھی نہیں۔ اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب میں نے جا کے اسٹوڈیو میں چیک کیا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے چینل کے اوپر کاپی رائٹ اسٹرائکس آئی ہیں، ایک نہیں دو اکٹھی، اور وہ ماری ہیں نمرہ احمد نے، اور اس کی وجہ سے میرے چینل پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، شیڈو بین یا مے بی کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو ہو گئی تھی میرے ساتھ، ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے فکس ہو گیا تھا۔ اور اس کے بعد میں نے 2-3 دن تک کچھ بھی اپلوڈ کرنے کی میرے میں ہمت ہی نہیں ہوئی، میں اتنا زیادہ میں آپ لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں کہ میں کتنی پریشان ہو گئی تھی اس چیز کے لیے۔ میں مسلسل پچھلے 6 دن سے ان کے ساتھ رابطہ کر رہی ہوں، نمرہ احمد کی ٹیم کے ساتھ، میں نے ان کو ان گنت میسیجز کیے ہیں، ان گنت، اتنے زیادہ کہ مجھے خود کو بھی ابھی تک یاد نہیں ہے، بٹ میں نے ان کو 50 سے زیادہ آئی تھنک اب تک میسیجز کر دی ہیں، ان کے فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی، اور ان کے خود کے پاس تو کوئی کانٹیکٹ نمبر آئی تھنک انہوں نے پبلک نہیں کیا ہوا، یا اگر کیا ہوا بھی ہے تو مجھے تو نہیں ملا نمرہ احمد کا کوئی پرائیویٹ کانٹیکٹ نمبر۔ لیکن میں نے ان کے ساتھ اتنے سارے رابطے کرنے کی کوشش کی ہے، اتنے میسیجز کیے، بٹ انہوں نے کوئی مجھے رسپانس نہیں دیا، اور وہ بس چاہتے ہیں کہ میں پورا کا پورا ناول ہٹا دوں اپنے چینل سے، اینڈ آئی تھنک ان لوگوں نے پورے یوٹیوب پہ جہاں جہاں بھی مالا اپلوڈیڈ ہے ان سب کو اسٹرائک ماری ہے، اور وہ وہاں سے ہٹا کے اپنا ان کا کوئی ایپ ہے میں بھی ماوی کے نام سے انہوں نے انٹروڈیوس کیا ہے، یا جو بھی کیا ہے وہ اس کے اوپر اپنا جتنا بھی کام ہے آج تک کا وہ سارا اس پہ اپلوڈ کرنا چاہتی ہیں، اور جس نے بھی پڑھنا ہے وہ وہیں پہ جا کے سبسکرپشن لے کے پڑھا کرے گا، اور کوئی ان کی سبسکرپشن لینے کے بعد بھی اپنے کسی بھی چینل پہ اپلوڈ نہیں کر سکتا، مجھے ابھی تک اتنی ہی انفارمیشن ملی ہے۔
اور اس کے بعد ہی میرا دماغ پوری طرح سے سنسنا اٹھا ہے، کیونکہ میں نے اتنے مہینے لگا کے جو ہے مالا ریڈ کیا تھا، اور میں نے بہت محنت کی تھی یار۔ اس سے پہلے بھی میں اپنے چینل پہ سے 3 ناولس جو ہیں آلریڈی ڈیلیٹ کر چکی ہوں، اور یہ چوتھا ناول ہے۔ مطلب میں اتنی محنت سے پڑھتی ہوں، نہ میں نے چینل کا بھی مونیٹائز آج تک کروایا ہے، نہ ابھی تک سوچا ہے کروانے کا۔ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے اس چیز کی، میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اور مجھے بہت بہت برا لگ رہا ہے، بہت برا لگ رہا ہے مجھے اس چیز کا۔ مطلب انہوں نے ابھی تک اپنی ہر چیز پبلک کی بھی تھی، اور اب سڈنلی ان کو اپنے ایپ کے لیے پتہ نہیں ان کو پیسے چاہیے یا کیا چاہیے۔ میں نے ان کو یہ بھی بولا ہے کہ آپ لوگ پیمنٹ لے لیں بھلے، اگر آپ لوگوں نے لینی ہے، بٹ آپ لوگ یہ کاپی رائٹ کلیم یہاں سے ہٹا دیں میرے چینل پہ سے۔ وہ مان ہی نہیں رہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ باقی آپ لوگ پلیز پرے کریں یار، بہت غلط کر رہے ہیں یہ لوگ۔